کیسے اعلیٰ حضرت نے صرف 8.5 گھنٹے میں ایک ایسی کتاب لکھ دی جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے۔ یہ بات ہے یہ 1906 کی۔ اعلیٰ حضرت اس وقت مکہ شریف تشریف لے گئے تھے حج کے سلسلے میں۔ وہاں پر ہندوستان سے کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے مکہ کے گورنر سے شکایت کی کہ بریلی سے ایک ایسا عالم دین آیا ہوا ہے جس کے عقائد و نظریات ٹھیک نہیں ہیں، اور مکہ کے گورنر سے کہا کہ آپ اس آدمی کے خلاف فتویٰ دیجیے۔ فتویٰ لکھنے کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن جب یہ بات اعلیٰ حضرت کو پتہ چلی کہ ان کے بارے میں فتویٰ لکھا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت خود اس وقت مکہ کے گورنر سے جا کر ملے، اور 2 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت نے تقریر دی جس میں قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرے اپنے عقیدے و نظریات کے بارے میں۔ وہ 2 گھنٹے کی تقریر سن کے شیخ صالح کمال صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نظریات ایک دم درست ہیں، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے مکہ کے گورنر کے پاس 5 سوال پیش کیے۔ ان 5 سوالوں میں تھا کہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ کے علم کے غیب کے برابر مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت گورنر نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ یہ 5 سوال ہیں اور اس کے مجھے جواب آپ سے چاہیے ہیں، اور آپ کے پاس وقت ہے 2 دن کا۔ اس وقت پیر کا دن تھا اور جواب مانگا گیا تھا جمعرات کے دن تک۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کی پاپولیرٹی عرب ورلڈ میں بھی بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آ رہے تھے، اور حیات اعلیٰ حضرت کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کو شدید بخار تھا۔ علماء سے بات کرتے کرتے 2 دن بیت گئے، وقت آ گیا بدھ کی دوپہر کا۔ اعلیٰ حضرت نے خود کو تنہا کر لیا اور صرف 8.5 گھنٹے میں بخار کی حالت میں بنا کسی لائبریری کے، بنا کسی بک کے ایک عظیم کتاب لکھ دی جس میں 70 سے زیادہ دلائل خود کے پیش کیے، اور پھر قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے، اور اقوال سلف الصالحین پیش کیے، اور 200 پیجز کی ایک کتاب لکھ دی، اور اس عظیم کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمعودۃ الغیبیہ۔ 8.5 گھنٹے وہ کتاب لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے صبح کو چیف جسٹس کے ہاتھ میں کتاب دے دی، محفل سجائی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کتاب کو پڑھو۔ آدھی کتاب اس محفل میں پڑھی جا چکی تھی۔ اسی دوران مکہ کے گورنر نے فرمایا کہ کتاب بند کر دو، صرف آدھی کتاب ہی میرے لیے دلیل ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حق پر ہے، اور اسی وقت اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کتاب کی کاپیز بنواؤ اور مکہ اور مدینہ میں تمام جگہ سرکولیٹ کر دو۔ اور یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے پیور عربک میں لکھی، ساری کرامت ایک طرف، لیکن اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت فتاوی رضویہ کے بعد سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ بک میرے پاس رومن اردو میں اویلیبل ہے، جس کو بھی چاہیے وہ میری بایو میں جائے اینڈ لنک پر کلک کرے، وہاں پر کئی بکس دکھ جائیں گی، وہاں پر الدولۃ المکیہ پر کلک کر کے یہ بک کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میرا کام تھا یہ ویڈیو بنانا، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تاکہ ہر اس انسان تک یہ ویڈیو پہنچے جو اعلیٰ حضرت کے علم پر شک کرتا ہے، اور وہ خود یہ کتاب پڑھ کے فیصلہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔